الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے ویڈیو میں اولیاء من دون اللہ کے متعلق ایک آیت پیش کی تھی۔ اس ویڈیو میں بھی دوسرا آیت پیش کریں گے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 میں، اور پھر اس کے 10 تفاسیر پیش کریں گے اور ثابت کریں گے کہ یہ آیت جو خوارج اہل سنت پر فیٹ کرتے ہیں، اہل سنت پر چسپا کرتے ہیں یا انبیاء اور اولیاء پر فیٹ کرتے ہیں، تو ان سے مراد بت ہے یا وہ پتھر یا وہ بے جان چیز ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے، وہ مراد ہے۔ ان سے مراد ہرگز انبیاء اولیاء نہیں۔ آیت نمبر 2، اس سے پہلے ویڈیو میں ایک آیت پیش کی تھی، یہ آیت نمبر 2 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، بس انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دے گے اگر تم سچے ہو۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کی تشریح ملاحظہ کرنے سے پہلے اس بات پر خوب غور فرمائے کہ آیات قرآنیہ کے ترجمہ و تفسیر کے وقت شارع شریعت کی مرضی و منشا کو بالائے طاق رکھ کر اپنے رائے کو ٹوسنا کتنا بڑا جرم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال فی قرآن برائیہ فلیتبوع مقعدہ من النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص نے قرآن میں اپنی رائے کو داخل کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ تو محترم سامعین کرام، آئیے اب ان تفاسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کے مفسرین نے للہیت اور خدا خوفی سے قرآنی مقاصد و مطالب کھول کر بیان کیے۔ علم و حکمت کے موتیوں سے مزین و منور یہ تفسیر رہتی دنیا تک مسلمانوں کے نشان منزل اور نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے بعض حضرات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہے، یعنی مدد کو ناجائز کہنے کے لیے کسی اللہ کے علاوہ کسی سے، یعنی انبیاء اولیاء سے مدد مانگنے کے رد پر یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ تو تصرف و اختیار تو دور کی بات ہے، وہ تو سن بھی نہیں سکتے، جواب بھی نہیں دے سکتے، یعنی جو بت ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ سے بعض حضرات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ بھی تو ہماری طرح کے انسان تھے، تصرف و اختیار تو دور کی بات، وہ تو سن بھی نہیں سکتے، جواب بھی نہیں دے سکتے، یعنی یہ کہتے ہیں یہ آیت پیش کر کے۔ تو حضرات، قبل اس کے کہ ہم اس آیت کے وضاحت امہات الکتب سے پیش کریں، ان کی تفاسیر سے پیش کریں تشریح، اس آیت کے بعد والی چند آیات پیش کرتے ہیں تاکہ سیاق و سباق کی روشنی اس آیت کا مفہوم مزید واضح ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ 10 تفاسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها۔ بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، بس انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دے گی اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہے جن سے چلے، یا ان کے ہاتھ ہے جن سے گرفت کرے، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھے، یا ان کے کان ہیں جن سے سنے۔ محترم سامعین کرام، غور فرمائے، ہاتھوں، پیروں، آنکھوں اور کانوں کی جن سے نفی کی جا رہی ہے یہ علامت پتھر، لکڑی اور لوہے وغیرہ کے بنے ہوئے مجسموں کی ہے، یا انبیاء و اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کی۔ اسی رکوع میں کتنے کھلے الفاظ سے عباد امثالکم کی وضاحت ہو رہی ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں ہے والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون، سورہ اعراف آیت نمبر 197 اور 198۔ اور جنہیں اللہ کے علاوہ پوجتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے نہ اپنی، اور اگر انہیں راہ کی طرف بلا وہ نہ سنے، اور
اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے حالانکہ وہ بصارت نہیں رکھتے۔ محترم سامعین کرام، لیجیے ان کلمات مبارکہ نے عباد امثالکم کا مفہوم خوب واضح کر دیا کہ وہ ایسے مجسمے ہیں جو ان مشرکوں نے انسانی شکل کے بنائے ہوئے ہیں، اعضاء انسانیہ کی طرح۔ ان کے اعضاء تو ہے لیکن پاؤں میں چلنے کی اور ہاتھوں میں بطش یعنی پکڑنے کی طاقت نہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی اور کانوں میں سننے کی طاقت نہیں۔ اور جب کوئی آدمی ان بتوں کے سامنے کھڑا ہو تو ان کی مصنوعی آنکھیں تو اس کی طرف کھلی ہوئی ہے مگر وہم لا یبصرون، ان کی آنکھوں میں بصارت نہیں۔ انصاف کیجئے، اس آیت کو انبیاء اور اولیاء پر کیسے چسپا فٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یا تو ان کا ذکر ہے جو بت اور مجسمے کافروں نے پوجا کے لیے گڑھ کیے ہوئے ہیں اور جن کی مصنوعی کھلی ہوئی آنکھیں ان کے پجاری دیکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت کی اب ہم 10 تفاسیر پیش کریں، اور اس سے پہلے اس آیت کی یعنی جو حوارج پیش کرتے ہیں، تو یہ قرآن اگر اس کے سیاق و سباق بھی دیکھا جائے تو ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں سے انبیاء و اولیاء ہرگز مراد نہیں، بلکہ ان سے تو بت مراد ہے۔ یعنی انبیاء کے تو پیر بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، جن سے دیکھتے بھی ہے، سنتے بھی ہے، جن سے پکڑتے بھی ہے، جس سے چلتے بھی ہے۔ تو جس کی نفی کی جا رہی وہ کون ہے؟ اب ہم انشاءاللہ 10 تفاسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو خود سنیں، اور یہ اولیاء من دون اللہ اولیاء کی پلے لسٹ جو ہے اس کو تب ترتیب وار سنیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تفسیر نمبر 1 تفسیر ابن عباس صفحہ 112 پر اس آیت کے نیچے ہے ان الذین تدعون تعبدون من دون اللہ من الاسنام عباد امثالکم مخلوقون امثالکم، بے شک وہ بت جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے وہ تمہاری مثل گڑے ہوئے مجسمے ہیں۔ وتراہم یا محمد یعنی الاسنام ینظرون الیک کانہم ینظرون الیک، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان بتوں کو گویا کہ وہ آپ کی طرف آنکھیں کھولے دیکھ رہے ہیں حالانکہ بصارت نہیں رکھتے۔ یہ ایک تفسیر کہ آپ بت مراد ہے، انبیاء اولیاء نہیں۔ دوسری تفسیر تفسیر ابن جریر جلد 2 صفحہ 151 میں ہے ان الذین، جلد 6 تفسیر ابن جریر جلد 6 صفحہ 151 میں ہے اسی آیت کی ان الذین تدعون، اسی کے نیچے ہے یقول جل ثناؤہ لہؤلاء المشرکین من عبادۃ الاوثان اللہ جل ثناؤہ بتوں کی عبادت کرنے والے مشرکوں کو فرماتا ہے، ان بتوں کی عبادت کرنے والے مشرکوں کو فرماتا ہے۔ اور اس کے پھر فرماتا ہے الہم ارجل یمشون بہا، یقول تعالی ذکر لہؤلاء الذین عبدوا الاسنام، بلند ذکر والا شان والا اللہ اسنام کی عبادت کرنے والوں کو فرماتا ہے، یعنی اسنام کی عبادت کرنے یعنی بتوں کی عبادت کرنے والوں کو فرماتا ہے۔ اس سے اگلا ومعنى الكلام وترى يا محمد آلهة هؤلاء المشركين ومن عبادة الأوثان يقابلونك ويحازونك وهم لا يبصرونك لأنهم لا أبصارهم، اور معنی کلام یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرک عابدوں کے پتھر و لکڑی کے معبودوں کو دیکھے آپ بالکل ان کے سامنے برابر کھڑے ہو جائے، پھر بھی یہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کی آنکھیں ہی نہیں۔ تو یہ انبیاء سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اگر ان کے سامنے کھڑے بھی ہو جائے تو آپ پھر بھی آپ کو نہیں دیکھ، کیونکہ ان کی آنکھیں تو مصنوعی ہے، وہ تو صحیح آنکھیں نہیں ہے نا، وہ تو مصنوعی آنکھیں ہے، پتھر سے بنائی ہے، جواہرات سے بنائی ہے۔ تو یا انبیاء سے فرمایا جائے کہ اگر آپ بھی دیکھیں گے ان کے ساتھ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر یہ انبیاء کے رد میں کس طرح پیش کی جا سکتی ہے یا اولیاء کے رد میں؟ تفسیر نمبر 3 تفسیر قرطبی جلد 4 صفحہ 217 میں ہے اسی آیت کے نیچے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم حاجهم فی عبادۃ الاصنام تدعون تعبدون وسمیت اوثان عبادا لانها مملوکۃ للہ مسخرۃ والمعنى ان الاصنام مخلوقۃ امثالکم۔ فرماتے ہیں اللہ کریم نے مشرکوں سے بتوں کی عبادت میں حجت فرمائی ہے۔ تدعون کا معنی ہے تعبدون کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور بتوں کو عباد اس لیے کہا گیا
کہ پتھر و لکڑی کے وہ مجسمے اللہ کی ملکیت و زیر حکم ہے، اور امثالکم یعنی تمہاری مثل بندے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پتھر و لکڑی کے گڑے ہوئے وہ مجسمے انسانی شکل پر ہے، اور آگے چل کر وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کے تحت فرماتے ہیں یعنی الاسنام یعنی وہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ پھر ان کے نہ دیکھ سکنے کی وجہ بیان کرتے ہیں کانت لہم اعین من جواہر مصنوعات، ان بتوں کی مصنوعی آنکھیں ہیں جو مختلف جواہرات سے بنائی گئی ہے۔ تو یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ ان سے مراد انبیاء و اولیاء ہرگز نہیں، بلکہ ان سے بت مشرکین مراد ہے۔ تفسیر نمبر 4 تفسیر معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 222 میں ہے وَإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ من دون اسی آیت کے نیچے یعنی الاسنام عباد امثالکم یرید انہا مملوکۃ امثالکم، یعنی جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے ہاتھوں کے گڑے ہوئے تمہاری طرح انسانی شکل کے مجسمے ہیں، جس طرح تم اللہ کی ملکیت و تسخیر میں ہو، اسی طرح یہ بت بھی اللہ کی ملکیت و تسخیر میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ یعنی الْأَصْنَامَ وَتَرَاهُمْ یا محمد يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ یعنی الْأَصْنَامَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر آپ ان بتوں کو بلائے تو نہ سنیں، اور آپ ان بتوں کو دیکھیں کہ ان کی آنکھیں آپ کی طرف کھلی ہوئی ہے لیکن وہ بصارت نہیں رکھتے، تو ان سے بھی ثابت ہو کہ یہ کون ہے، یعنی الاسنام یعنی بت مراد ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ تدعون کا معنی تعبدون ہے۔ تفسیر نمبر 5 تفسیر ابن کثیر انہی کا گھر کا مولانا جلد 2 صفحہ 266 اور 67 میں فرماتے ہیں علامہ ابن کثیر مذکور آیت کے تحت ان الذین تدعون بار بار هذه الاسنام اور علی اصنام المشرکین کہہ کر بتوں کا اور ان کے پجاری کافروں کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں يُقَابِلُونَكَ بِعُيُونٍ مُصَوَّرَةٍ كَأَنَّهَا نَاظِرَةٌ وَهِيَ جِمَادٌ، یعنی اگر جب ان مجسمیوں کے سامنے آئے تو وہ مصنوعی آنکھوں سے گویا کہ وہ کے دیکھنے والے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں کیونکہ وہ پتھر وغیرہ ہی تو ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ اس سے مراد بت ہے، مشرکین ہے۔ تفسیر نمبر 6 تفسیر کبیر جلد 15 صفحہ 92 میں ہے علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ اس سوال کو ان بتوں کے از قبیل جمادات ہونے کے باوجود ان کو عباد کیوں کہا، یہ تفسیر کبیر میں آپ دیکھیں۔ اس کے جوابات دینے کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ الہم ارجل یمشون بہا کے تحت فرماتے ہیں ان المقصود من هذه الآیت بیان ان الانسان افضل و اکمل حالا من الصنم لأن الانسان له رجل ماشیة وید باطشة وعین باصرة وأذن سامعة وإذا كان كذلك كان الانسان افضل و اکمل حالا من الصنم واشتغال الأفضل الأكمل بعبادة الأخس الأدون جهل فهذا هو المقصود من ذکر هذا الكلام۔ علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ اس حقیقت کا بیان ہے، فرماتے کہ اس حقیقت کا بیان ہے کہ انسان ہر حال میں بت سے افضل و اکمل ہے، کیونکہ انسان کے لیے چلنے والے پاؤں ہے اور پکڑنے کے لیے ہاتھ ہے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان ہے، اور بت کے پاؤں تو کڑے ہوئے ہیں لیکن ان میں چلنے کی طاقت نہیں، اور اس کے ہاتھ تو ہے لیکن پکڑنے کی صلاحیت سے آ رہی ہے، آنکھیں تو ہے لیکن بصارت سے محروم ہے، کان ہے لیکن سماعت نہیں رکھتے، اور جب معاملہ یوں ہے تو ہر انسان کا ہر حال اور ہر طرح سے بت سے اکمل و افضل ہونا واضح اور یقینی امر ہے، اور افضل و اکمل کا گڑیا اور حقیر کی بات میں مشغول ہونا یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ یہ بس یہی مقصود ہے اس کلام کا۔ تو یہ تفسیر کبیر سے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ان سے بت مراد ہیں کہ جن کی کان ہے لیکن سنتے نہیں، آنکھیں دیکھتے نہیں، ہاتھ پکڑتے نہیں، اور آنکھیں لیکن دیکھتی نہیں۔ تفسیر اور 7ویں تفسیر تفسیر البیان جلد 3 صفحہ 295 میں ہے اس آیت کے نیچے ان الذین تدعون من دون، یعنی اسی آیت کے نیچے آئی تعبدونہ من دون اللہ تعالی من دونہ تعالی من الاصنام وتسمونہم آلہہ، یعنی وہ بت جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو اور ان کا معبود نام رکھتے ہو۔ تفسیر 8 تفسیر خازن جلد 2 صفحہ 169 میں ہے، یعنی
6:9 يعني اسی آیت کہ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم يعني ان الاصنام التي يعبدها هؤلاء المشركون انما هي مملوكة لله امثالهم یعنی وہ بت جن کی مشرک عبادت کرتے ہیں یہ بت اللہ کی ملکیت میں ہے جس طرح ان کے پجاری اللہ کی ملکیت میں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وفيه سؤال وهو أنه وصفها بأنها عباد مع أنها جماد والجواب أن المشركون لما دعوا أن الأصنام تضر وتنفع وجب أن يعتقدوا كونها عاقلة فاهمة فوردت هذه الألفاظ على وفق معتقدهم تبكيتا لهم وتوبيخا ولذلك قال عز وجل فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين في كون آلهة وجواب آخر وهو أن هذا اللفظ إنما ورد في معرض الاستهزاء بالمشركين۔ اس میں ایک سوال ہے کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو لفظ عباد سے تعبیر فرمایا حالانکہ وہ از کبیر جمادات سے ہے یعنی پتھر وغیرہ۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مشرکین نے جب دعویٰ کیا کہ بت نقصان اور فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو امر واجب ہے کہ ان کا اس بات پر بھی اعتقاد ہو کہ یہ بت عاقل و فاہم ہے یعنی فہم رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ان کے عقیدے کے مطابق استعمال فرمائے اور ان کو ان کے اس فاسد عقیدے پر افسوس دلانے کے لیے اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے یہ الفاظ استعمال ہے۔ یہ ایک جواب ہوا کہ اس کو یعنی بتوں کو عباد امثالکم عباد کیوں فرمایا، اس کا ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ الفاظ مشرکوں کے استہزاء کے طور پر وارد ہوئے ہیں اور یوں کہ کافروں کو خطاب کے انداز میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ مشرکوں جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے معتقدات کے مطابق ان کو زندہ اور عاقل سمجھ بھی لیا جائے تو یہ بت تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں تمہارے اعتقاد کے مطابق یعنی ان کو تم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور جب ان کو تم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تو فَلِمَ عَبَدتُّمُوهُمْ وَجَعَلْتُمُوهُمْ آلِهَةً وَجَعَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ لَهُمْ عَبِيدًا، بس کیوں تم نے ان کی عبادت کو روا رکھا ہے اور ان کو اپنا معبود اور خود کو ان کا عابد بنا رکھا ہے۔ 9ویں تفسیر جلالین شریف میں ہے صفحہ 146 اور تفسیر جلالین یہ ہر مکتبہ فکر کی یعنی وہابی سنی دیوبندی کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے لیکن مانتے صرف اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی اس تفسیر کو۔ اس تفسیر میں اس آیت کے نیچے ان الذین تدعون من دون اللہ اس کے نیچے ہے ان الذین تدعون تعبدون من دون اللہ عباد مملوکۃ، بے شک وہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ تمہاری طرح بندے یعنی اللہ کی ملک میں جس طرح تم ہو ویسے ہی ہے، یہ بھی اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اور آگے چل کر وَإِن تَدْعُوهُمْ کے تحت فرماتے اَيْ اصنام یعنی اگر ان بتوں کو بلاؤ وَتَرَاهُمْ أَيْ اصنام یعنی آپ ان بتوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھ تمہاری طرف ہے مگر وہ بصارت نہیں رکھتے۔ 10ویں تفسیر موضع القرآن صفحہ 163 میں ہے، یہ اردو تفسیر ہے اور یہ بھی ان لوگوں شاہ عبد القادر محدث دہلوی کی ہے اور یہ بھی مسلم شخصیت ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم اس آیت کے تحت عبد القادر محدث دہلوی فرماتے ہیں تحقیق جن بتوں کو بندگی کرتے ہوئے تم سوائے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یعنی اس آیت کے نیچے فرماتے تحقیق جن بتوں کو کہ بندگی کرتے ہو تم سوائے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تابعدار خدا کے مانند تمہارے یعنی جیسے تم اللہ کے زیر حکم ہو یہ بھی اللہ کے زیر حکم ہے۔ تو یہ 10 تفاسیر آپ کے سامنے پیش کیے اور ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم اس کے سیاق و سباق بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ ان سے مراد ہرگز انبیاء کرام علیہ السلام نہیں اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم ہرگز نہیں بلکہ ان سے مراد مشرکین ہے، ان سے مراد بدھ ہے۔ اس آیات میں ان کی رد ہے، ان سے مدد مانگنے کا رد ہے، ان کی عبادت کا رد ہے۔ غیر اللہ کے یعنی اللہ کے علاوہ انبیاء سے اولیاء سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے
آپ ہمارا اس چینل کے پلے لسٹ استعانت دیکھیے، وہاں پر ہم نے بہت سے دلائل دیے ہیں، اور انشاءاللہ اور بھی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کے انبیاء سے اولیاء سے مدد مانگنا یہ بالکل جائز ہے، اور یا جس چیز کی نفی ہے وہ تو بتوں سے نفی ہے، یا بتوں کیونکہ وہ تو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، یا مشرکین کی نفی ہے، مسلمان اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی نفی ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم سمجھنے اور آگے پہنچانے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔